تو یہ کتاب آپ انڈیا ہی سے لائے ہیں؟ جی ہاں انڈیا سے لایا. اچھا، کس نے دیا آپ؟ یہ مطلب مول خریدی تھی ہم نے. اچھا، تو یہ کیا ہے؟ وسائل بخشش. جی ہاں وسائل. کیا مطلب؟ اب یہ تو ہم نہیں جانتے اسے وسائل بخشش معنی ہم نہیں جانتے. وسائل مانے ذریعہ. ذریعہ ذریعہ. اچھا. بخشش مانے بخشش، مغفرت، مغفرت یعنی مغفرت کا ذریعہ، معافی کا ذریعہ. معافی کا ذریعہ. جی ہاں. تو اس میں کیا ہے؟ اس میں جو ہے تو نعتیں لکھی. الیاس قادری صاحب کی نعت وغیرہ ہے. ہاں الیاس نعت ہے نا؟ نعتیں وغیرہ ہیں. نعت ہے، نعت وغیرہ ہے. جی ہاں. تو یہ الیاس قادری صاحب کی جو نعت ہے یہ کیا بخشش کے ذریعہ ہے؟ کس نے کہا؟ بخشش کا ذریعہ ان کا مطلب ان کے ذریعہ بخشش کا نہیں ہے کہ نعت کو بخشش کا ذریعہ. تو یہ نہیں لکھا ہے نا، اندر نعت ہے اور اوپر لکھا ہے بخشش کا وسائل بخشش، یعنی بخشش کا ذریعہ. کیا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہماری نسبت ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. یہ ایک نسبت ہے کہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. تو ہماری نسبت کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہے نا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی کے مطابق ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو ہماری دو بڑی نسبت ہے، ایک اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور دوسری نسبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، انہی کے طریقے پر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. انہی کے طریقے پر ہم عبادت کرتے ہیں اور انہی کے طریقے پر ہم کھاتے پیتے چلتے بیٹھتے اٹھتے ہیں. آپ پیشاب پاخانے جو بھی جاتے ہیں اس میں بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جو ان کی سنت ہے ان کی. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری جو نسبت ہے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم. اب کسی قادری کی طرف ہماری نسبت نہیں ہوگی. یہ مقصد ہے. تو اب ہماری کسی قادری کی طرف نسبت نہیں ہونی چاہیے. اس کی تعلیم ہمیں نہ اللہ نے دیا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، نہ کسی صحابی نے کسی قادری کی طرف نسبت کی ہے، نہ کسی امام نے، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے کسی قادری کی طرف نسبت کی، یا چشتی کی طرف، یا نقشبندی کی طرف، یا سہروردی کی طرف، ہے نا. یا کسی امام محدثین میں سے امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ان لوگوں نے کسی قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی کی طرف نسبت کری. سمجھ، وہ سارے کی نسبت ایک ہی تھی. وہ ایک اللہ کے بندے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، اور ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت کرنے والے. یہ نسبت تھی. بس ہماری یہ نسبت، یہی نسبت ہماری عزت کا ذریعہ ہے، آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں شان اور شوکت کا ذریعہ ہے. تو اسی نسبت کے ہمیں رہنا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلی بات. دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا ہے بہت ساری جگہوں پہ. آپ جیسے سورہ مزمل پڑھیں، سورہ مدثر پڑھیں، سورہ الضحیٰ پڑھیں، سورہ علم نشرح لک صدرک پڑھیں، اور اسی طریقے سے قرآن کے مختلف آیتوں میں، مختلف صورتوں میں اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. تو اگر رسول اللہ قرآن پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی ملے گی، اللہ رب العالمین کے شان بھی معلوم ہوگی، جنتیوں کے صفات بھی معلوم ہوں گے. ایسا ہے، اللہ کا شکر ہے آنکھوں میں بنائی دی ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ. تو سمجھ رہے ہیں شیخ صاحب ہم کو ٹائم نہ پڑھائے. قرآن مجید نے یہ پیغام لے کے جائیے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اللہ نے ہم سے آپ کو ملایا ہے نا. اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہمیں اور آپ کو ملایا اپنی رحمت سے، اپنی رحمت سے. سنیے. تو قرآن مجید میں جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، ہم قرآن پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم کو ملے گی. اور ساتھ میں قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا بخشش کا ذریعہ ہے. یہ کتاب پڑھنا بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنا، یہ بخشش کا ذریعہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی ہے تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور شان میں بہت ساری باتیں بیان کی جو احادیث کے ذخیرے میں موجود ہے. بخاری شریف، سن لیجیے نا ایک منٹ، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، سب میں ہے. پڑھی. اب یہ کتاب لے کے آپ گھوم رہے ہیں، اس کی جگہ قرآن مجید لے کے ساتھ رکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ساتھ رکھتے، تو آپ کو فائدہ ہوتا. قرآن شریف جو ہے نا وہ بہت گھسیٹ ہے، جو نہیں پڑھا جا رہا ہے. تو انڈیا سے لاتے، آپ یہ انڈیا سے لائے ہو، اس کی جگہ قرآن مجید انڈیا سے لاتے ہیں. منصورہ
نہیں 5 سورہ نہیں، پورا قرآن لائیے، پورا قرآن ساتھ رکھیے. ہم کو 5 ہی سورت پہ وہ ہم مانتے ہیں یا پورا قرآن مانتے ہیں؟ پورا قرآن مانتے ہیں نا، تو پورا قرآن ساتھ. دیکھیے جتنی موٹی یہ کتاب ہے نا، اتنی ہی موٹی قرآن مجید بھی ملتی ہے. تو قرآن مجید رکھیے. دیکھیے میں آپ کو کس چیز سے جوڑ رہا ہوں؟ اللہ کی کتاب سے، قرآن مجید سے. وہی بخشش کا ذریعہ ہے، وہی نجات کا ذریعہ ہے، اس کے رکھنے کو اور اسی کا فائدہ ہاں دے رہے ہیں. تو سمجھ گئے نا، اللہ رب العالمین کی قرآن مجید پڑھیے، نجات ملے گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھیے، اس پر سمجھ کے سن لیجیے نا، سمجھ کر اس کے مطابق عمل کیجئے تو دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں صحابہ کرام نے جو اشعار کہے ہیں، صحابہ کرام نے جو باتیں بیان کی ہیں، اس کو پڑھیے اور اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کیجئے تو وہ صحیح شان بیان ہوگی. باقی ان لوگوں کو کیسے معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ کو معلوم، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجا ہے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کو معلوم جو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں. تو جو اللہ نے بیان فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ حق ہے، سچ ہے، اور جو صحابہ کرام نے بیان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ حق اور سچ ہے. باقی جو لوگ ہیں اگر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنی ہے تو قرآن پڑھ کے قرآنی آیات کا ترجمہ کریں اشعار کی شکل میں. نبی صلی اللہ صحابہ کرام نے جو شان بیان کی ہے اس کو اشعار کی شکل میں بیان کریں، اردو زبان میں یا کسی بھی زبان میں. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اشعار کہے ہیں، جو شان بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ہم اردو ترجمے میں بیان کریں. یہ تھوڑی کہ اپنی مرضی جو چاہے کہیں، جیسے چاہے کہیں. اب کوئی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ جنت میں ہم جانا مقدر تو ہے لیکن بن گنبد خضرا وہاں کیسا لگے گا. ابھی یہ کوئی شعر ہے، یہ کوئی نعت ہے؟ ارے جنت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں گے، ہمیں گنبد خضرا کیا کرنا ہے لے کر کے. اب کہتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے لیکن گنبد خضرا نہیں ہوا تو کیسا لگے گا. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں وہاں، تم کہتے ہو بغیر گنبد خضرا کے کیسا لگے گا. اور یہ جنت میں گنبد خضرا ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تم جنت سے نکلو، وہاں جاؤ جہاں گنبد خضرا ہے. اب یہاں تو رہے گا نہیں کچھ، ہم تو وہاں رہیں گے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جہاں ہم وہاں رہیں گے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی بات بہت پسند آئی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پسند آئی. چلیے الحمد. اور شیخ صاحب بس اللہ کا شکر ہے. چلا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا نصیب فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین. اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دست مبارک سے کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے. سبحان اللہ. ہم آمین. جو کچھ ہے مانگیں گے اللہ سے، لیکن آمین. وہ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. سبحان شفاعت اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے لیکن مانگیں گے اللہ سے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگیں گے، نہ شفاعت مانگیں گے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوثر کا پانی مانگیں گے، نہ دنیا اور آخر کوئی چیز بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگیں گے، مانگیں گے اللہ رب العالمین سے. اللہ رب العالمین داتا ہے، گنج بخش ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بندہ نواز ہے اور غریب نواز ہے. سب کچھ اللہ رب العالمین. یہی ہمیں اللہ نے سکھایا اور یہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ٹھیک ہے ایسا جزاک اللہ خیر. چلے الحمد للہ. یہ پانی پیلی پیلی کچھ کھلائیے گا، کھجور کھلائیے. کیا چیز ہے؟ کھجور ہے اور چاکلیٹ اس کے ساتھ، میٹھی چیز. تو پھاڑیے پھر آگے